الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل سورہ اخلاص کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ سورہ اخلاص انتہائی مختصر اور چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت کا یہ مقابلہ کرنے والی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کے بارے میں کفار کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں وہ سب انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں اور مخلوق ہیں جو خود کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، باطل ہیں۔ تو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بت پتھر کے بناتے تھے کفار مکہ، لکڑی سے بنایا کرتے تھے، تانبے سے بناتے تھے، پیتل اور سونا چاندی سے پتلا بنایا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی کیسا ہے؟ اللہ کو آپ ڈیفائن کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کا میٹیریل کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور اس کا حسب نسب کیا ہے، یعنی اس کے باپ دادا وغیرہ کون ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے سوالات کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ایسے الٹے اور نچلے درجے کے سوالات سن کر غصہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کا انٹروڈکشن اگر چاہیے تو اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ خدا کہلانے کے لائق اگر کوئی ہے تو اس کو اس ڈیفینیشن کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کو اس تعریف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ کا جو ڈیفینیشن بیان کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ پر فٹ آنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی یہ تعریف اور یہ ڈیفینیشن فٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو آپ کہیے هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو کہ احد ہے۔ احد کا معنی عموماً سمجھانے کے لیے ایک سے کیا جاتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ ایک اکیلا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کیونکہ اردو زبان بہت چھوٹی زبان ہے، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ عربی زبان کا کوئی حرف آپ لے لیجئے، 3 حرف، کوئی بھی 3 حرف آپ ملائیں گے، ایک ورڈ اور ایک لفظ بن جائے گا معنی دار۔ اور عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں، ہر ایک ورڈ کا، ہر ایک لفظ کا معنی دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے عربی میں بولا جاتا ہے واحد، واحد ایک۔ احد کا معنی، اب اردو میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ احد کا معنی کیا جائے، تو بتایا جاتا ہے کہ احد کا معنی بھی ایک۔ حالانکہ واحد میں، احد میں اور واحد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ واحد کے مقابلے میں اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ یہ سب آتے ہیں۔ احد کے مقابلے میں کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ واحد ایک کو بولا جاتا ہے، نیومریکل ورڈ 1، اس کے مقابلے میں 2 ہے، پھر 3 ہے، لیکن احد کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہ ایک ہے یا 2 ہے؟ ایک مسجد ہے نا، لیکن یہ مسجد بنی ہے بہت ساری چیزوں سے۔ نیچے زمین ہے، اس کے اوپر بنیاد ہے، اس میں کئی ہزار پتھر لگے ہوئے ہیں اور سیمنٹ بھی ہے، پھر کئی ہزار اینٹ لگا کر کے دیواریں بنی، پھر چھت بنائی گئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالے گئے ہیں، سریا ہے، راڈ ہے، پھر اس کے بعد پینٹنگ ہے، ٹائلز ہے، گرینائٹ ہے، پھر الیکٹریسٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک مسجد ہے۔ تو ایک جو ہوتا ہے، واحد جو ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں مل کر بھی ہوتا ہے، لیکن احد جو ہوتا ہے وہ 2 سے یا 3 سے یا چند چیزوں سے مل کر نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹ نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی، اس میں سر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہے کہ اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے کہ وہ چند چیزوں سے مل کر کے بنا ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مان لیجئے 4 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے اللہ تعالیٰ۔ فار ایگزامپل، ایزی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر مان لیجئے، ایک ازمپشن ہے کہ 4 چیزوں سے مل کر کے ایک اللہ بنا ہے، تو اللہ سے پہلے ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جیسے مسجد بنانا ہے، مسجد بنانے سے پہلے کیا ہونا؟ زمین ہونا، اس کے بعد گناد ڈالنا، اس کے بعد دیوار، اس کے بعد مولڈنگ، اس کے بعد پینٹنگ، یہ سب مل کر لاسٹ میں مسجد بنتی ہے۔ تو مسجد تیار ہونے کے لیے محتاج ہے مولڈنگ کی، دیواروں کی، بنیاد کی، زمین کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چند چیزوں سے مل کر کے ایک بنا ہے، تو ان چند چیزوں کا اللہ سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کا یا چند چیزوں کا محتاج بن گیا، ڈیپینڈنٹ بن گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ احد ہے، واحد نہیں ہے اللہ تعالیٰ. وہ تو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ورنہ اصل تو کیا؟ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یونیک ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یونیک ہے، بے مثال ہے، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں. اسی کو اللہ پاک نے اگلے لفظ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صمد ہے. صمد کا مطلب کیا؟ جو کسی کا بھی محتاج نہیں، کسی کا بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، لیکن ساری مخلوق اللہ کی محتاج. زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، سمندر بھی، دریا بھی، انسان کیا، جنات کیا، درخت کیا، پیڑ پودے، سب کی سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. صمد کا یہ معنی ہے، آسان لفظوں میں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے نیاز مند ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. جب اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تو کیا؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی بولتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کفار مکہ بولتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کیا ہوا؟ باپ ہوا. باپ کہلانے کے لیے باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے. آپ کو اس وقت تک باپ نہیں بولا جائے گا جب تک کہ آپ کو بیٹا پیدا نہ ہو جائے یا بیٹی پیدا نہ ہو جائے. تو باپ کہلانے کے لیے آپ بیٹا اور بیٹی کے محتاج بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. اور دوسری بات، انسان جنتا ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ انسان ہی تو پیدا ہوتا ہے. گائے سے گائے کا بچہ پیدا ہوتا، اونٹنی سے اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا، بکری سے بکری. اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہوتا وہ بھی کیا ہوتا؟ اللہ جیسا خالق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ڈبل خدا ہو جاتے. یہ بھی بالکل غلط ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے. جننا یہ تو مخلوق کی صفت ہے، جاندار کی صفت ہے، انسانوں کی صفت ہے، جانوروں کی، پرندوں کی، مچھلیوں کی صفت ہے. وَلَمْ يُولَدْ، چلو اللہ نے کسی کو نہیں جنا ہے. اللہ کو کسی نے جنا ہو یعنی اللہ کسی کا بیٹا ہو تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے جنا نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ پیدا ہونے کے لیے کسی باپ کا محتاج ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟
کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے، چاندی کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اللہ کا میٹیریل کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا میٹیریل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا؟ احد ہے، جس میں کوئی پارٹ ہی نہیں ہوتا ہے، بالکل یکتا، یونیک۔ اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب بتاؤ کہ ان کا باپ دادا پردادا وغیرہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے۔ ہمسر کا مطلب اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کے لیول میں کھڑے ہونے والا، ایسا کوئی بادشاہ ساری کائنات میں نہیں ہے۔ صرف ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا، نتھنگ سے تھنگ بنانے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، قیامت تک چلاتا رہے گا، اور قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کی جو قدرت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، نظام ہے، کوئی بھی اس کے برابر کرنے والا نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے سیلف انٹروڈکشن پیش فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو یکتا ہے، بے نیاز ہے، کسی کو اس نے جنا نہیں اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، اور کوئی بھی کائنات کے اندر اس کا ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ۔ اب دنیا میں جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے کہ فلاں دیوی ہے، دیوتا ہے، وہ سب کون ہے؟ کوئی انسان ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی بندر کو خدا بنایا ہوا ہے، کوئی کسی جانور کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، چاند کو خدا بنا لیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کی سب کیا مخلوق ہے، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، وہی ایک خدا اور پروردگار ہے۔ تو اللہ پاک نے کفار مکہ کا جواب نہایت شاندار انداز میں اس صورت میں دیا ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایمان کمزور ہو، شرک کے، کفر کے وسوسے آتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ قل هو اللہ احد اس صورت کو بار بار پڑھا کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور اس کا معنی ذہن میں گھماتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں، کسی نے اللہ کو جنا نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، وہی ہمارا خدا ہے، تو ہماری عبادت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ شرک نہیں کرنا، کسی اور کے پاس جا کر کے منت نہیں ماننا۔ اکثر ہمارے یہاں بچہ اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تو منت مان لیتے ہیں کہ بچہ اگر ہو گیا تو اس کے بال رکھیں گے، 1 سال کے بعد فلاں تالاب کے پاس یا فلاں جھاڑ کے پاس جا کر کے گنڈ مار کے بکرا کاٹ کے کھلا کر کے آئیں گے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟
یہ بالکل شرک ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ لاریاں کی لاریاں بھر کر کے لوگ جاتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر کے لوگ اس حرام گوشت کو، جس کو اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کاٹا گیا، اس کو کھانے کے لیے بیچارے جاتے ہیں۔ نہیں معلوم لوگوں کو مسئلہ، نہیں معلوم شرک کا، توحید کا، کیا چیز کھانا کیا چیز نہیں کھانا لوگوں کو معلوم نہیں، اور معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیا کہ انہیں بلائے حضرت ہمیں گاڑی میں بیٹھ کو چلے گئے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ارے بھائی پوچھ لو کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیسی منت مان رکھی ہے، اور مسجدوں میں آیا کرو، جمعہ بیان شروع سے لے کر آخر تک سنا کرو، فجر کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے، عصر کے بعد جو درس حدیث ہے، اس کے علاوہ تعلیم ہے، اس کے علاوہ جو بھی دینی مجالس منعقد ہوتے رہتے ہیں مسجدوں میں، اس میں شریک ہوتے رہنا۔ چار باتیں سنیں گے، ایک تو سمجھ میں آئے گی، تو آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ورنہ بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ پاک نے توحید کو بیان فرمایا ہے، اور پورے قرآن میں 3 مضامین ہیں، 3 ٹاپکس ہیں سب سے زیادہ۔ ایک توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا بیان کیا گیا۔ نمبر 2 رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا۔ نمبر 3 قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پورے قرآن میں یہ 3 امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے اندر کیا توحید ہے، تو کیا ہوا، پورے قرآن کا 1/3 حصہ سورہ اخلاص میں ہے، 1/3 آف دا قرآن سورہ اخلاص میں ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص ایک بار پڑھو گے تو 1/3 آف دا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا تو 3/3 ہو گئے، مطلب پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔